الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے احترام رمضان پر اللہ کیا عطا فرماتے ہیں اس پر ایک واقعہ عرض کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اس واقعے کو سننے کے بعد رمضان کا صحیح احترام پیدا فرما دے۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب مسلمانوں کا غلبہ تھا اور کفار مسلمانوں کے ماتحت رہتے تھے، تو رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کے مہینے میں ایک مجوسی کا بیٹا سر عام کھا رہا تھا۔ تو اس کے مجوسی باپ نے اس کو سخت ڈانٹا، برا بلا کہا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے اور تو اس میں سر عام کھا رہا ہے، جبکہ مجوس کے ذمہ نہ رمضان کا احترام لازم ہے اور نہ مجوس کے لیے جو ہے نا وہ روزہ لازم ہے۔ لیکن اس نے مسلمانوں کے رمضان کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور اس کو تنبیہ کی۔ اللہ کی شان کہ کچھ وقت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب مجوسی کا انتقال ہوا تو ایک دن اس کے زمانے کے کسی اللہ والے کو اسے خواب میں نظر آئے، تو دیکھا تو مجوسی جنت میں ہے، اللہ کی نعمتوں میں ہے۔ تو بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھا، بھئی آپ مجوسی تھے، آپ کو جنت کیسے مل گئی؟ جنت کے لیے شرط اول تو کلمہ طیبہ ہے۔ اگر کلمہ طیبہ کسی کو نصیب نہیں تو وہ کیسا ہی کفر کی حالت میں اچھا کیوں نہ ہو، اس کے لیے اللہ نے جنت نہیں رکھی۔ آپ مجوسی ہو کے جنت میں ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان دے دیا تھا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس کا ہوا یوں کہ رمضان کا مہینہ تھا اور میرا بیٹا رمضان میں سر عام کھا پی رہا تھا، میں نے اس کو ڈانٹا کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے اور آپ سر عام کھا رہے ہو، تو اللہ جل جلالہ کی ذات کو میرا یہ رمضان کے مہینے کا ادب کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مرنے سے پہلے کلمہ نصیب کر دیا۔ میں نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اور چونکہ جب من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کو بھی آخر میں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے اللہ اس پر جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ تو ایک آدمی وہ ہے کہ جس گناہگار کو آخر میں کلمہ نصیب ہو جائے، اس کے لیے یہ وعدہ ہے، اور جس کافر کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو کلمہ تو ایسا ہے کہ ساری زندگی کے شرک کو، کفر کو، تمام ظلمتوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ نے اسے کلمہ ایمان نصیب فرمایا تھا، تو اس کلمہ ایمان کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہ ختم ہو گئے، اور اب اس کے بعد، اس کلمے کے بعد اسے گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، موت آ گئی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو جنت، ہمیشہ والی جنت نصیب فرما دی۔ اگر ایک مجوسی کو رمضان کے احترام پر اللہ اتنا کچھ عطا فرما سکتے ہیں اور وہ قادر ہیں، اور اگر ایک ایمان والا احترام کرے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اسے کتنا عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کسی مسلمان سے تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ مسلمان ہوگا اور روزے کا احترام نہیں کرے گا یا روزے کے مہینے میں وہ کھائے پیے گا۔ اگر شرعی عذر کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ رمضان کے احترام میں اس طریقے سے کھائے پیے کہ تاکہ لوگوں کو خبر نہ ہو، اجتماعی ماحول ہمارا رمضان کے احترام کا بن جائے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو رمضان کا احترام اور تمام شاعر الاسلام کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يتساءل من كل أيام الصعب